بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشورہ، یوم عاشورہ کا یعنی کہ 10 محرم الحرام کے دن کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ یوم عاشورہ کے دن اہل و عیال پر رزق میں فراخی برکت کا باعث ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے ایک دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالی فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک، من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشورہ اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ، رواہ البیہقی۔ اس کا ترجمہ ہے، یعنی جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر یعنی کہ اپنے اہل خانہ پر، گھر والوں پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالی پورے سال یعنی کہ مکمل سال پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے، یعنی کہ برکت کریں گے۔ اچھا، عاشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے وہ بتانے لگے ہیں آپ کو۔ اس دن کیا کیا اہم کام ہوئے۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم شان اور عظمت کا حامل دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات، بڑے بڑے واقعات یعنی کہ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان، زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی کہ اسی دن یہ چیزیں وجود کے اندر آئی۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی یعنی کہ جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، یعنی کہ جودی پہاڑ پر آ کر رکی۔ نمبر 4، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی، یعنی کہ مصر کا بادشاہ بنے۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، یعنی کہ ایک لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی، یعنی کہ ظلم سے رہائی ملی ان کو۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت
واپس ملی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے، یعنی کہ 40 دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے، اس کے بعد وہ نکالے گئے، وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا، یعنی کہ عذاب ان کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ نمبر 14، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے۔ نمبر 15، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا۔ نمبر 16، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے، یعنی کہ پرانے غلاف کو اتارتے نیا ڈالتے تھے۔ نمبر 17، اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا۔ نمبر 18، اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 19، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، یعنی کہ 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی۔